بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ ہم مسلمانوں سب کا امتحان ہوتا ہے اور یقیناً یہ سب کے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں، اور خود ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دنوں تک وہ نہیں آئے، اور وہ جب بیٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی بیٹھا کرتا تھا، اور وہ جو بیٹا تھا ان کا وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، الفاظ سننا، یا رسول اللہ جس طرح آپ سے محبت کرتا ہوں بیٹے سے بھی کرتا ہوں، یعنی ولہانہ محبت کے جس طرح آپ کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہوں، میں بیٹے کی خاطر بھی ایسا ہی ہوں، محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے۔ تو پھر کچھ عرصہ وہ حضور کی مجلس میں نہیں آئے۔ صحابہ نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، آپ گئے اور اسے کہا صبر، اور ساتھ ہی حضور نے کہا کیا تو نہیں چاہتا کہ جنت میں تیرا بیٹا تیرے لیے دروازہ کھولے؟ صبر کا پھل بتا رہا ہوں، بیٹا فوت ہو جائے اور جو بندہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے آنسو بے شک بہے، زبان پر شکوہ کا کوئی لفظ نہ لائے، زبان پہ کیا اپنی سوچ میں بھی نہ سوچے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ یہ نہ سوچے کہ مجھ پر یہ امتحان کیوں ٹوٹا، میں اس کے قابل نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسے الفاظ شکوے کے نہ لائے، اپنے بال مت نوچے، اپنے آپ کو سزا مت دے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو بے صبری میں آتی ہے، اور رونا بے صبری میں نہیں آتی۔ اگر وہ ایسا کرے گا، صبر کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا، جب اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہو جاتا ہے پھر تو شکوے ختم ہو جاتے ہیں نا۔ بندہ کہے مجھ پر یہ کیوں ہوا، میرا امتحان کیوں ہوا، میں امتحان کے لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، مجھ پر ہی کیوں آفت ٹوٹی، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا نہیں ہوتا، یہ شکوہ ہوتا ہے۔ اب بندہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات اب پسند نہیں ہے؟ اور وہ ہوگا بھی، بچہ فوت ہوا چھوٹا، اب جوان ہو کر آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تو راضی نہیں ہے کہ جب تو جنت میں جائے اور جنت کے جس دروازے سے جائے، جنت کے جس دروازے سے جائے، تو جس دروازے سے بھی داخل ہو تیرا وہی بیٹا تیرے صبر کی وجہ سے تیرے لیے بھاگتا ہوا ہے، اور وہ تو دروازہ کھولنا چاہے تو وہ تیرے لیے دروازہ کھولے، وہ تیرا بیٹا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ در منصور تفسیر میں بھی ہے، اسی آیت کے تفسیر میں، اور امام احمد نے بھی لکھا ہے، امام نسائی نے بھی لکھی ہے اس حدیث کو کہ تیرے لیے تیرا بیٹا ہی دروازہ کھولے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، اتنا بڑا اجر بیٹے کی فوتگی پہ، صبر پہ، کہ بیٹا جنت میں میرے استقبال میں میرے لیے دروازہ کھولے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے؟ حضور نے فرمایا یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے، جو بھی صبر کرے گا اتنی مصیبت پر، اسی کا وہی بیٹا جس پر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، وہی بیٹا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اس سے بڑا کیا چاہیے ہمیں؟ ایک تو جنت کی بشارت بھی مل جاتی ہے، اور دوسرا بیٹے کی جنت میں ہونے کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ایک اور حدیث پڑھ کے میں اس طرف آتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف، یہ سیاسی تک یہ حدیث بری پڑی ہے لیکن الفاظ اور ہیں، میرے پاس جو الفاظ ہیں یہ ابن کثیر نے بھی لکھے ہیں تفسیر میں، امام احمد نے بھی لکھے ہیں، در منصور تفسیر میں اندر بھی ہیں، اور کچھ الفاظ جو میں عربی کے سناؤں گا یہ امام مسلم نے بھی لکھے ہیں مسلم شریف کے اندر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، یہاں اس ایک حدیث سے بہت سے اور بھی ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ یاد رکھیں، یہ ام سلمہ اور ابو سلمہ ان کے جو شوہر تھے،
یہ حضور کے بھی رشتہ دار تھے، حضور کے کزن لگتے تھے ابو سلمہ، اور یہ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے ام سلمہ بھی ابتدائی مسلمان، ہجرت حبشہ کی طرف جن پہلا گروہ جو ہجرت کر کے گیا اس میں ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ دونوں جوڑیاں بھی گئی تھی۔ جس طرح حضرت عثمان غنی گئے تھے اسی طرح یہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے، یہ دونوں گئے تھے۔ بڑی حضرت ابو سلمہ کا سارا خاندان اسلام کا سب سے زیادہ دشمن تھا، اور انہی خاندان میں یہ اس وقت مسلمان ہوئے۔ سخت مصیبتیں ان پر آئیں، اسی لیے انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، اور حضور سے بلہانہ محبت کرنے والے تھے، ام سلمہ بھی اور حضرت ابو سلمہ بھی۔ اور ام سلمہ بھی اپنی شوہر کی وجہ سے فوراً ہی حضور پر اسلام لائی، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ حضور کی بارگاہ سے میرے پاس آئے، ان کے شوہر، تو بڑے خوش اور اشاش وشاش آ کے مجھے کہتے ہیں آج میں نے حضور سے وہ الفاظ سنے ہیں نا، وہ بات سنی ہے کہ میرا دل آج بہت خوش ہو گیا ہے، باغ باغ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ساتھ ہی ابو سلمہ نے کہا کہ وہ حضور نے فرمایا کہ جس پر بھی کوئی مصیبت آ جائے، اب الفاظ سننا اور اس پر ان کا رد عمل دیکھنا، اور پھر اجر دیکھنا، پھر دیکھنا کہ ہمیں اس موقع پر اللہ کیا حکم دیتا ہے، حضور کیا حکم دیتے ہیں، حضور کی سنت کیا ہے، صحابہ کی سنت کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ جب آئے کہا حضور نے فرمایا، بڑے خوش اور مجھے بڑا خوش کرنے والے حضور نے بات فرمائی، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس پر بھی کوئی مصیبت آئے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ بعض حدیثوں میں الفاظ یہ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو یہ جہاں تک الفاظ پڑھے انہوں نے یہ والے الفاظ پڑھے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں جب ابو سلمہ نے مجھے یہ والے الفاظ سنائے نا، کون سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اقلاب نہیں ہو رہا، یہ ادغام ہو رہا ہے، میم آ۔ تو یہاں پر جب وہ یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر، کیونکہ اس کی دعا کا یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے مصیبت تھی، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میں نے صبر کیا اس کا اجر بھی عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرما۔ تو جب بندہ یہ، حضرت ابو سلمہ نے، ام سلمہ کہتی ہے مجھے یہ دعا پڑھی، یہ سنائی، حضور کے یہ الفاظ سنائی، کہتی ہے میں نے سنے، میں نے یاد رکھ لی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ان الفاظ کو سن کر میں نے یاد کر دیا، اور پھر کہتی ہیں پھر وہ وقت آیا جب ابو سلمہ فوت ہو گئی۔ ابو سلمہ بڑے، یہ دونوں جوڑیاں ایک دوسرے سے بڑی پیار کرتی، یہ جوڑی ایک دوسرے سے بڑی پیار کرنے والی تھی۔ وہ یہ دیکھیں شوہر کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے مجھے صدمہ تو ہوا، لیکن میں نے یہی الفاظ دہرائی جو میں نے سنے ہوئے تھے کہ مصیبت کے وقت وہ یہ پڑھی۔ کہتی ہے میں نے جب مصیبت کے وقت ان کی فوتگی پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں سوچنے لگی اس سے بہتر مجھے کیا اجر مل سکتا ہے، بدلہ، کیونکہ دعا میں ہے کہ اللہ مجھے اس کے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ میں سوچنے لگی کہ اس سے بہتر مجھے نعم البدل کیا اللہ عطا کرے گا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا نکلا؟ ام سلمہ ابو سلمہ کو سب سے بہتر سمجھتی تھی، اور شوہر کو بیوی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی یہ سمجھے کہ مجھے اس سے بہترین شوہر کون مل سکتا ہے۔ یہ ام سلمہ کی اس حدیث سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر میاں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرے، وہ یہ سمجھے بیوی کہ اس سے بہتر مجھے نعم البدل کیا مل سکتا ہے۔ کہتی ہے میں نے جب یہ صبر تو کیا، یہ الفاظ پڑھے، پر میں سوچ میں تھی کہ مجھے اللہ اس کے بدلے میں کیا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ پھر قسمت دیکھیں ام سلمہ کی، کہتی ہے جب عدت گزر گئی تو حضور نے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہتی ہے میں چمڑا رنگ رہی تھی، میرے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوا تھا، کہہ رہے میں وہ ایک درخت ہوتا ہے کیکر کے درخت کا جو وہ کلر سے کرتے ہیں، چمڑے کی دباغت کر رہی تھی، تو وہ رنگ میں نے دھویا جلدی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا، حضور اندر آئے۔ کہتی ہے میں نے انہیں ایک تکیہ پیش کیا بیٹھنے کے لیے تکیہ پیش کیا۔ یہ کسی کو تکیہ پیش کرنا، گدی پیش کرنا ام سلمہ کی بھی سنت ہے،
بیٹھنے کے لیے کسی مہمان کے لیے. کہتے ہیں میں نے تکیہ پیش کیا, اس میں کھجوروں کی پوست کی وہ اس سے بھرا ہوا تھا, چھال بھری ہوئی تھی, کھجوروں کی پوست کی چھال بھری ہوئی تھی. وہ تکیہ میں نے حضور کو, وہ چمڑے کا تکیہ بیٹھنے کے لیے پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے, چونکہ عدت گزر چکی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام دیا. وہ دعا کیا مانگی تھی؟ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. اللہ نے حضور بھیج دیے, کائنات کا سب سے بہترین نعم البدل عطا کر دیا. یہاں پر ایک نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات بھی, کہ جب رشتہ کرنے جاؤ, جہاں دیکھو حضور خود آ رہے ہیں, بعض جگہوں پہ حضور آپ دیکھیں گے خود بھی نہیں گئے, اور آپ بھی دیکھیں گے صحابہ بعض جگہوں خود رشتہ طے کرتے تھے اور بعض جگہوں خود نہیں طے کرتے تھے. لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتاتا ہوں, یہاں بتا کے حل بتا کے جاتا ہوں. یاد رکھیں, کنواری عورت سے رشتہ کرنا ہو نا, کنواری عورت سے, اس کی مرضی تو پوچھی جاتی ہے, لیکن وہ رشتہ بہتر یہ ہے, بہتر ہے جو اصل طریقہ ہے, اس کے ماں باپ کے پاس بھیجا جائے, اس کے ماں باپ سے طریقہ سیکھا جائے, اس سے ڈائریکٹ نہیں, اس کے ماں باپ سے. کیونکہ ماں باپ بھی جو ہے نا, وہ اولاد, اس وقت اولاد ان پہ بوجھ نہیں ہوتی, مصیبت نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک بیوہ ہوتی ہے یا جتنی ایک طلاق یافتہ ہوتی ہے, اس سے کم ہی ہوتی ہے. تو وہ آپ ماں باپ سے ڈیل کریں, وہ بہتر ہے, ان کے تھرو آپ رشتہ کریں. لیکن جب ایک عورت بیوہ ہو جائے اور ایک عورت جب طلاق یافتہ ہو جائے, پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے اس عورت سے ڈائریکٹ مرضی پوچھی جائے, چاہے کسی کے تھرو پوچھیں, چاہے آپ ڈائریکٹ پوچھیں, لیکن بہتر ہے اس کے ساس سسر سے نہ پوچھیں, اس کے ماں باپ سے نہ پوچھیں, پہلے اس سے پوچھیں. بعد میں بھی ماں باپ کے پاس جائیں ضرور, لیکن بات کیا ہے, کہیں وہ اس کو بوجھ سمجھ کر اس کی مرضی کے خلاف آپ کے پلے نہ باندھ دیں, کیونکہ کنواری عورت سے یہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنا فیصلہ کرنے میں. یہ اس طرح محتاج نہیں ہوتی ماں باپ کی اور ان کی ولی کی. اب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت, طلاق یافتہ عورت, بچوں والی عورت یا پھر بیوہ عورت وہ کہیں ساس سسر کے پاس رہ رہی ہے, تو اکثر اس کو ان کے لیے بوجھ ہوتی ہے. ماں باپ کے پاس آ جائے دوبارہ تو ماں باپ بھی خون کے آنسور ہوتے ہیں, تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی مل جائے. اور ہمارے سامنے, آپ کے بھی سامنے ہو گئے, ایسے رشتے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بوڑھوں کے حوالے کر دی گئی ہیں. ایسا میں نے تو خود دیکھا ہے. میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے تو ڈائریکٹ اس سے پوچھوائیں اس کی مرضی کیا ہے. اگر اس کی مرضی ہے تو اب آپ باقاعدہ سے اس کے ماں باپ یا اس کے ساس سسر سے پہ پاس جائیں. لیکن اگر اس نے نہ کر دی تو بس راز رکھیں, کسی سے ذکر ہی نہ کریں, تاکہ وہ بھی نہ بدنام ہو اور آپ بھی نہ. لیکن یہ حضور کی سنت ہے, حضور کی سنت نہیں ہے. حضرت سلمہ خود کہتی ہیں میں کیا ہو گئی, بیوہ ہو گئی. رشتہ کون لے کر آیا؟ حضور. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اکیلے آئے, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیوں تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ بیوہ عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کرے تو پہلے اس سے پوچھیں, اگر وہ راضی ہے تو پھر اس کے ماں باپ سے بھی بات کر لیں آپ, اور باقاعدہ سے. یہ وجہ کیا ہے یہ دیکھیں, اسلام عورت کا کتنا خیال کرتا ہے. یہ نہیں کہ بیوہ ہے بوجھ ہے تو اس کو جس کے مرضی ہے پلے باندھ دیا. پہلے اس کی مرضی ہونی چاہیے, وہ خوش ہو, راضی ہو, پھر باقاعدہ سے اس کے ماں باپ کی طرف بھی رشتہ بھیجے. یعنی بیوہ اور طلاق یافتہ عورت سے بہتر ہے ڈائریکٹ پہلے اس سے پوچھی جائے, اس کی مرضی پوچھی جائے. اچھا جی, ام سلمہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس آئے, مجھے نکاح کا پیغام دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے اتنی بڑی خوشخبری, یعنی مجھے کیا ہے, آپ کے الفاظ یہ, مجھے کیا ہے, یعنی مجھے کیا تکلیف ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ میں رغبت نہ رکھوں. حضور پوچھ رہے تھے نا کیا تجھے قبول ہے یہ رشتہ. حضور نے ابھی حضور منگنی کر رہے تھے, حدیث میں منگنی کی بھی الفاظ ہے, حضور نے منگنی فرمائی مجھ سے. مجھے کیا ہے میں آپ کی طرف رغبت نہ رکھوں, لیکن میں غیرت والی عورت ہوں, تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اس غیرت کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو آپ کو اچھی نہ لگے, اور اللہ آپ کی اچھی نہ لگنے کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل کرے. یعنی میں کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو آپ کی پسند کے خلاف ہو, میں اپنی غیرت میں آ کر, اور اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. ایک یہ وجہ ہے. اور دوسری یا رسول اللہ میں اب عمر رسیدہ ہو گئی ہوں, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. اور تیسری میرے میں ایک وجہ یہ ہے کہ میں اولاد والی ہوں, تو یہ وجہ ہے. تو حضور نے فرمایا, ابا حضور نے فرمایا
پہلی جو وجہ یہ ہے کہ تو کہتی ہے میں غیرت والی ہوں، تو یہ اللہ غیرت کم کر دے گا۔ یہ والی غیرت بعض اوقات یعنی یوں وہ والی غیرت نہیں جو آپ سمجھتے ہو، یہ والی غیرت جو ہے میں بڑا غیرت والا ہوں، اور بندہ بعض اوقات ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو صحیح نہیں ہوتی اس غیرت میں آ کے۔ یہ کہہ رہی تھی میں ایسا نہ کوئی فیصلہ کروں حضور ناراض ہو جائیں، حضور نے کہا اللہ یہ غیرت کم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو تو نے کہا میں عمر رسیدہ ہوں، تو حضور کیا فرما رہے ہیں میں بھی اسی حال میں ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی اسی حال میں ہوں، یعنی جس طرح تو عمر رسیدہ ہے میں بھی اسی حال میں ہوں۔ اور تیسری بات جو حضور نے فرمائی وہ بھی ہمارے لیے درس ہے۔ حضور نے فرمایا جو تیری اولاد ہے نا ابو سلمہ سے، جو تیری بیٹے ہیں اب وہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد سلمہ کہتی ہے میں حضور سے راضی ہو گئی، اور اب مجھے سمجھ آیا اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون عطا کی؟ حضور عطا کی۔ اب یہاں پر یہ نتیجہ بھی دیکھیں، ابو سلمہ سے وہ اتنی محبت کرتی تھی کہ سلمہ حضور کے بعد ابو سلمہ سے بہتر کسی کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ کہتی تھی میں سوچوں کہ اب ان سے بہتر تو میرے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ لیکن جب حضور آئے تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور ہے، اور پھر حضور سے ان کا نکاح ہو گیا۔ سلمہ حضور کی زوجہ، وہ جن کو کربلا کی مٹی دی گئی تھی، پھر کربلا کے وقت تک وہ زندہ رہی، اور انہوں نے بتایا کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ مٹی جب سرخ ہوئی تھی، وہ تو لمبی داستان ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصیبت کے الفاظ حضور نے سکھائے ہیں، ان الفاظ کو ہمیں ہر گھڑی ذہن میں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے، ان الفاظ کو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے۔